بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج وی لاگ نمبر ہے 290 290، پہلی قسط ہے، پیج ہے 249، معارف القرآن جلد دوم، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 186۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا میوے نظر، گوشائے دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب، شب سقوط افزا ہو آسودہ دریا نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں، بلکہ یہ بہت بڑا ہے ان کے حق میں۔ توق بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن، اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا، اور اللہ جو تم کرتے ہو سو جانتا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ بے شک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار، اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات اور جو خون کیے ہیں انہوں نے انبیاء کے ناحق، اور کہیں گے کہ چکھو عذاب جلتی آگ کا۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا، اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک نہ لا دے ہمارے پاس قربانی کہ کھا جائے اس کو آگ، تو کہہ تم میں آ چکے کتنے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر، اور یہ بھی جو تم نے کہا، پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔
نذیر، پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلا دیں تو پہلے تجھ سے جھٹلائے گئے بہت سے رسول جو لائے نشانیاں اور صحیفے اور کتاب روشن۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو چکھنی ہے موت۔ وانما، اور تم کو، وانما توفون اجورکم یوم القیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جی کو چکھنی ہے موت اور تم کو پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن۔ پھر جو کوئی دور کیا گیا دوزخ سے اور داخل کیا گیا جنت میں، اس کا کام تو بن گیا، اور نہیں زندگانی دنیا کی مگر پونجی دھوکہ کی، اور پونجی دھوکہ کی۔ لا تبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذی کثیرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلک من عزم الامور۔ البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں اور جانوں میں، اور البتہ سنو گے تم اگلی کتاب والوں سے اور مشرکین سے بدگوئی بہت، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو یہ ہمت کے کام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی کی یہ ربط آیات۔ ناظرین، یہ قرآن کریم کی آیات اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اسی کی ربط آیات، اور پیج وہی چل رہا ہے 250۔ سورۃ آل عمران کے شروع میں یہودیوں کو بری خصلتوں اور شرارتوں کا ذکر تھا، یہاں سے پھر اسی کی طرف عود کیا گیا۔ آیات مذکورہ سب اسی طرح کے مضامین پر مشتمل ہیں، اور میان میں رسول اللہ کی تسلی اور درمیان اس کے رسول اللہ کی تسلی، درمیان میں رسول اللہ کی تسلی اور مسلمانوں کے لیے نصاح کا ذکر ہے۔ ناظرین، خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ہرگز خیال کریں گے ایسے لوگ جو ضروری مواقع میں ایسی چیز کے خرچے کرنے میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، کہ یہ بات ان کے لیے کچھ اچھی ہوگی، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے، کیونکہ انجام اس کا یہی ہوگا کہ وہ لوگ قیامت کے روز توق پہنائے جائیں گے اس مال کا سانپ بنا کر جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور بخل کرنا یوں بھی حماقت ہے کہ اخیر میں جب مر جائیں گے سب آسمان و زمین اور جو کائنات ان کے اندر ہے سب اللہ ہی کا رہ جائے گا، لیکن اس وقت یہ مال اللہ کے لیے ہو جانے سے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ تم نے اپنے اختیار سے نہیں دیے، اور جب انجام کار سب اللہ ہی کا ہونا ہے تو عقل کی بات یہ ہے کہ ابھی اپنے اختیار سے دے دو تاکہ ثواب کے مستحق بنو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں، اور اس لیے جو کچھ خرچ کرو اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرو۔ بے شک اللہ نے سن لیا ان گستاخ لوگوں کا قول جنہوں نے استہزاء یوں کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں، اور صرف اس سننے پر اکتفا نہیں کیا جاوے گا بلکہ ہم ان کے کہے ہوئے کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ کر رہیں گے، اور اسی طرح ان کا انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کرنا بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور ہم ان پر سزا جاری کرنے کے وقت جتلانے کے لیے کہیں گے کہ لو چکھو آگ کا عذاب، اور ان کو روحانی رنج دینے کے لیے اس وقت یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ عذاب ان اعمال کفریہ کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ وہ یہود ایسے لوگ ہیں بالکل جھوٹ تراش کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بواسطہ انبیاء سابقین حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر کے مدی پر اعتقاد ان کے پیغمبر ہونے کا نہ لاویں جب تک ہمارے سامنے معجزہ خاص نظر و نیاز خداوندی کا ظاہر نہ کرے۔
یعنی ہمارے سامنے معجزہ خاص نظر و نیاز یعنی خداوندی کا ظاہر نہ کرے کہ اس کو آسمانی آگ کھا جائے، اس کو آسمانی آگ کھا جاوے۔ پہلے بعض انبیاء علیہ السلام کا یہ معجزہ ہوا ہے کہ کوئی چیز جاندار یا بے جان اللہ کے نام کی نکال کر کسی میدان یا پہاڑ پر رکھ دی جائے، غیب سے ایک آگ نمودار ہوئی اور اس چیز کو جلا دیا۔ یہ علامت قبول صدقات کی ہوتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ خاص معجزہ ظاہر نہیں فرمایا، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ حق تعالیٰ اس کا جواب تعلیم فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل و معجزات وغیرہ لے کر آئے، اور خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو، سو تم نے ان کو کیوں نہیں قتل کیا تھا؟ سو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ سو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ اگر تم اس امر میں سچے ہو، سو اگر یہ کفار لوگ آپ کی تکذیب کریں تو غم نہ کیجئے، کیونکہ بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں تکذیب کی جا چکی ہے۔ جو معجزات لے کر آئے تھے اور چھوٹے چھوٹے صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر، جب کفار کی یہ عادت ہے ہی کہ انبیاء کی تکذیب کیا کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا غم ہے؟ تم میں ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد تم کو پوری پاداش تمہاری بھلائی کی قیامت ہی کے روز ملے گی۔ اگر دنیا میں کافروں پر کسی سزا کا ظہور نہ ہو تو اس سے تکذیب کرنے والوں کو خوشی کا اور تصدیق کرنے والوں کو غم کا کوئی موقع نہیں آئے گا، کوئی موقع نہیں۔ آگے اس پاداش کی تفصیل ہے۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا ہو، سو پورا کامیاب وہ ہوا۔ اس طرح جو جنت سے جدا رہا اور دوزخ میں بھیجا گیا پورا ناکام رہا، یعنی پورا ناکام وہ ہوا۔ اور دنیوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف ایسی چیز ہے جیسے دھوکے کا سودا ہوتا ہے، جس کی ظاہری آب و تاب کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، بعد میں اس کی کلی کھل جاتی ہے تو افسوس کرتا ہے۔ اس طرح دنیا کی ظاہری چمک دھمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ ابھی کیا ہے، البتہ آگے اور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے نقصان میں اور اپنی جانوں کے نقصان میں، اور البتہ آگے کو اور سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے بھی جو تم سے پہلے آسمانی کتاب دیے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب سے، اور ان لوگوں سے بھی جو کہ مشرک ہیں۔ اور اگر ان مواقع پر صبر کرو گے اور خلاف شرع امور سے پرہیز رکھو گے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، کیونکہ یہ صبر و تقوی تاکیدی احکام میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ مواقع و مسائل اسی کے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور یہ ویلاگ نیکسٹ ویلاگ ہوگا ہمارا۔ ناظرین، یہ ویلاگ جو ہم نے آپ کے سامنے اس نے مکمل کیا، یہ ویلاگ تھا 290 کی پہلی قسط جو مکمل ہوئی ہے، الحمدللہ۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو۔ زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھل جانا، میرا ہر رنگ میں ڈھل جانا الہی تیری خاطر ہو، تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل،
تیری منشا میری منزل، یہ دل ایک پل نہ ہو غافل، سر میدان میرا گرنا، الہی تیری خاطر ہو میرا جینا میرا مرنا، الہی تیری خاطر ہو میرا رکنا میرا چلنا، الہی تیری خاطر ہو۔ مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہے میرے دل میں، مجالس میں مساجد میں تو ہی تو ہو میرے دل میں، میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو۔ زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھل جانا، میرا ہر رنگ میں ڈھل جانا، الہی تیری خاطر ہو۔